حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے عرش کے پائے پر کن کا نام دیکھا؟ بولو محمد۔ حضرت آدم نے آسمانوں پر کیا دیکھا؟ بولو محمد۔ حضرت آدم نے جنت کے درختوں پر محمد، جنت کی دیواروں پر محمد، درختوں کے پتوں پر محمد، دروازوں پر محمد، جنت کے بالا خانوں میں محمد، جنت کے محلوں میں محمد۔ ارے میرے پیارو، حضرت آدم فرماتے میں نے حور کو دیکھا، حور کے گلے پر کس کا نام؟ محمد۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام؟ محمد۔ بلکہ حضرت آدم فرماتے میں نے جب محمد 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 دیکھا، حضرت آدم فرماتے میں نے خود اللہ سے پوچھا من ھذا محمد، اللہ یہ کون ہے؟ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کیونکہ میں نے آنکھوں کو کھولا ہوں، جب سے صرف محمد 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 دیکھ رہا ہوں، اللہ کون ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا میری قسم اگر محمد نہ ہوتے تو یہ آسمان اور زمین بھی نہ ہوتے اور تم بھی نہ ہوتے۔ اگر محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آسمان ما خلقت الافلاک والارضین، میں آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا نہ کرتا۔ آج کائنات میں جو بھی ہے وہ محمد کا صدقہ ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے پیارو، ایسے پیارے نبی کا مہینہ آ رہا ہے، آنے والے، بولو ہمارے نبی کے آنے کا بھی مہینہ اور جانے کا بھی مہینہ، آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ اور اللہ کی قسم بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے، ارے بولو نا ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے۔ ہاں، اور بی بی آمینہ کہتی ہے، بی بی آمینہ یعنی ہمارے نبی کی کون ماں، بی بی آمینہ کہتی ہے کہ جب نبی پیدا، اب ہمارے نبی کی ولادت با سعادت کیسے ہوئی؟ ہمارے نبی کے بال مبارک کیسے، ہمارے نبی کا چہرہ انور کیسا، ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کیسے، ہمارے نبی کے پاؤں مبارک کیسے، ہمارے نبی کے دانت مبارک کیسے۔ اس وقت وہ ٹائم نہیں کہ میں اتنا بتاؤں، صرف اتنا میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بی بی آمینہ کہتی ہے کہ ہمارے مکہ مکرمہ کا رواج تھا کہ بچے کو دودھ پینے کے واسطے گاؤں کی عورتوں کو دیا جاتا تھا، اور گاؤں کی بہت ساری عورتیں آئی تھی، اور بی بی آمینہ کے لیے بہت ساری عورتیں آتی تھی اور کہتی تھی آمینہ تمہارے یہاں بھی بیٹا ہوا نا؟ تو آمینہ کہتی ہاں میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، نام محمد ہے۔ لیکن جب بی بی آمینہ کو پوچھتے تھے کہ ان کے ابا، آمینہ کہتی تھی یتیم ہے، یتیم ہے، ابا کو دیکھا نہیں ہے۔ تو وہ دودھ پلانے والی عورت چلی جاتی تھی کہ ہم یتیم بچے کو نہیں لیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ایک عورت کی قسمت جاننے والی تھی، بولو ایک عورت کی قسمت، کون سی عورت؟ حضرت حلیمہ۔ یہ قبیلہ بنو سعد سے آئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ میرے کو یقین ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سو کو حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام نہیں معلوم ہوگا۔ حضرت حلیمہ تو آئی تھی، ہمارے نبی کو دودھ پلایا، لیکن ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ حضرت حارث۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت حارث۔ اور جب حضرت حلیمہ آئی تھی نا تو 3 ممبر آئے تھے، حلیمہ بھی آئی تھی، ان کے شوہر کون؟ حارث بھی آئے تھے، اور ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا بھی ساتھ میں آیا ہوا تھا۔ اور یہ لوگ آئے تھے، اٹھنی کے اوپر آئے تھے، اور حلیمہ کہتی میں اتنی غریب اتنی غریب اتنی غریب کہ میرے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، میرے شوہر کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، میرا بیٹا بھی میرا دودھ نہیں پیا تھا، کیونکہ دودھ آوے تو پیے نا، ہمارے یہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حلیمہ کہتی میں بھی جو اونٹنی لے کر آئی تھی نا، اونٹنی بھی اتنی دھیرے دھیرے چلے، اتنی دھیرے دھیرے چلے، کہتے بہت دیر میں ہم لوگ مکہ پہنچے۔ اب ہم لوگ گئے تو معلوم ہوا کہ بہت ساری عورتیں آئی، اور میرے قبیلے کی عورتیں آئی اور اچھے اچھے بچوں کو لے کر چلی گئی۔ حضرت حلیمہ کہتے گھومتی گھماتی میں بھی آمینہ کے پاس آئی کہ تمہارا بچہ تو ہے مگر یتیم ہے، نام محمد ہے۔ حلیمہ کہتی تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر میرے دل میں آیا خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ بچے کو لے کر جاؤ۔ حلیمہ نے کہا جو دینا ہو دے دینا، دودھ پلا دوں گی، جو دینا ہو دے دینا، لیکن میں یہ یتیم بچے کو لے کر جاتی ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے محمد کو اٹھایا، بولو سبحان اللہ، اور اپنی اٹھنی وہاں بیٹھی تھی، میری اٹھنی دور بیٹھی تھی، میرے شوہر بھی وہاں تھے حارث، اور میرا ایک بیٹا بھی وہاں تھا، وہ بھی دودھ پیتا بیٹا تھا میرا۔ کہتے میں جب آئی ہوں اب اٹھنی پر بیٹھنے کا وقت آیا، بولو اٹھنی پر بیٹھنے کا وقت آیا، تو ظاہری بات ہے آپ لوگ بھی جب بائک پہ بیٹھتے ہوں گے تو آگے کون بیٹھتا ہے؟ آپ بیٹھتے ہوں گے نا، ڈرائیور کیا کرتے ہو؟ بائک کا کون ڈرائیور رکھتا ہے؟ کھڑا آمبولی والے کھلانے کے بعد میرے ڈرائیور رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ بائک پر بیٹھیں گے نا مولانا حسین، اور بیوی کہاں بیٹھتی ہے؟ پیچھے۔ تو وہاں بھی ایسا ہوا، اٹھنی پر آگے کون بیٹھ گئے؟ حضرت حارث، پیچھے کون بیٹھ گئی؟ حلیمہ، اور محمد کو اور ان کے بیٹے کو بیچ میں رکھا۔ اب وہ اٹھنے کو تیار نہیں، وہ جو اٹھنی تھی نا وہ لوگ اٹھنے کو تیار نہیں، اتنی کوشش، وہ کبھی حارث کوشش کرے کبھی حلیمہ کوشش کرے، مگر اٹھنے کو تیار
نہیں سمجھ گئے کہ اٹھنی بہت کمزور ہے, اٹھنے کو تیار نہیں. تو حلیمہ نے کیا کہا معلوم, ایک کام کرو, شاید آگے کی طرف وزن زیادہ ہوتا ہے, اپنے شوہر کو کہا تم پیچھے آ جاؤ, میں آگے آ جاتی ہوں. اب حلیمہ آگے, حارث پیچھے, اور محمد اور وہ دوسرے بیٹے کہاں پر, پھر بھی اٹھنے کو تیار نہیں. حضرت حلیمہ کہتی جیسے میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہ بچہ کوئی بہت پیارا بچہ ہے, اتنا خوبصورت بچہ ہے, اس کی پیشانی سے نور ہی نور ٹپکتا ہے. اپنے شوہر کو کہا ایک کام کرو, آپ آگے بیٹھو, میں پیچھے بیٹھوں گی, میرے بیٹے کو بیچ میں رکھو, اور یہ جو بچہ ہم لے کر آئے نا محمد, ان کو آپ سب سے آگے رکھو. بس آگے رکھنا تھا کہ اٹھنی کھڑی ہوئی اور اٹھنی نے دوڑنا شروع کر دیا, بتانے کے لیے کہ محمد آگے رہیں گے تو منزل ملے گی, پیچھے رکھو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. ہر جگہ پہ محمد کو کہاں رکھنا ہوگا. حلیمہ کہتی ہے جو ہم نے محمد کو آگے بٹھایا, حارث نے اپنی گود میں بٹھایا, حلیمہ کہتی میں نے میرے بیٹے کو گود میں بٹھایا, اور جو ہماری اٹھنی دوڑی ہے, جو دوڑی ہے, تو جتنی عورتیں آگے گئی تھی نا, آگے گئی تھی, کہتی وہ سب کو اوورٹیک کرتی ہوئی جا رہی ہے, اور سب لوگ کہہ رہے او حلیمہ تو مکے سے نئی اٹھنی لے کر آئی, ارے تو پرانی اٹھنی کہاں گئی, وہ تیری اٹھنی تو چلتی بھی نہیں تھی, ارے وہ بیمار تھی, وہ لاغر تھی, وہ کمزور تھی, یہ کون سی اٹھنی لے کر آئی جو ہم کو سب کو اوورٹیک کر کے جا رہی ہے. حلیمہ نے کہا اٹھنی کا کمال نہیں ہے, بیٹھنے والے محمد کا کمال ہے. میرے ساتھ میں پڑھو گے میرے ساتھ میں, یہ ہمارے قاری قمر الاسلام میرے ایک دوست ہیں, وہ پڑھتے اتنا اچھا پڑھتے, میرے کو بھی بہت اچھا لگتا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. میرا لمحہ لمحہ, بولو, میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا, میرا لمحہ, بولو, میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا, کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا, میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا, کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. آج حلیمہ سارے جہاں میں تیری قسمت چمکتی ہے, آج حلیمہ سارے جہاں میں تیری قسمت چمکتی ہے, جو اٹھنی کمزور بہت تھی آگے آگے چلتی ہے, جو اٹھنی کمزور بہت تھی آگے آگے چلتی ہے. کیوں؟ آمینہ کا لال سوار ہو گیا, آمینہ کا لال سوار ہو گیا, کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. میرے پیاروں, وہ جو اتنی چلی ہے. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, دائی حلیمہ لے کر گئی محمد, بولو صلی اللہ, دودھ پینے کی عمر تھی. معلوم ہے ایک روز تو حلیمہ کے گھر پہ بہت ساری عورتیں آئی, یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے, بیان عورتیں سن رہی, عورتوں کی عادت ہوتی ہے, ادھر ادھر کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے. اب حضرت حلیمہ کے زمانے میں سب عورتیں حلیمہ کے گھر پہ آئی, اور کیا کہنے لگی معلوم, حلیمہ پیسے بہت آ گئے تمہارے پاس. بولو نا حلیمہ, جیسے ہمارے یہاں بھی کوئی عورت کے گھر میں کوئی لیپ ٹاپ آوے, یا اچھا کارپیٹ آوے, اچھا کباٹ آوے, تو پڑوس والی عورت کو پیٹ میں دکھتا ہی ہے, اور آ کر سیدھا پہلا سوال, کاتھی لاوا, کوئی آپ ہی ہو, ہے نا, ابھی ہوتا ہی ہے, پیٹ میں دکھتا ہے. تو وہ حضرت حلیمہ کے گھر پہ ایک مرتبہ ساری عورتیں باقاعدہ ٹیم بنا کر آئی. کہا حلیمہ پیسہ بہت ہو گیا. حلیمہ نے رو کر کہا وہی چوپڑا ہے جو پہلے جھوپڑا تھا, وہی چوپڑا ہے, وہی کمانا دھمانا ہے جو پہلے کمانا دھمانا تھا. پیسہ کہاں سے آ گیا؟ کہا ہم لوگ ایسے نہیں بولتے, ہمارے پاس پروف ہے, تیرے پاس پیسہ بہت آ گیا. کہا کیا پروف ہے؟ کہا یہ پورا قبیلہ بنو سعد ہے نا, رات ہوتی ہے نا, سب گھروں میں تیل اور بتی بجھا دیتے, کیونکہ بتی جلا کے رکھیں گے تو تیل جلتا رہے گا, تو بتی بجھا کے رکھتے, سب گھر میں ایسا ہے. اور پورا قبیلہ بنو سعد میں رات میں اندھیرا اندھیرا, آج کے زمانے کے اعتبار سے کہو کہ شام کے 7 بجے مغرب ہوئی کہ پورے قبیلے میں اندھیرا اندھیرا ہو جاتا, رات کو 12-2 بجے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہی اجالا رہتا ہے, تو تیل بہت ہے تیرے گھر میں کہ رات کو بھی بتی جلتی ہے, رات کو بھی دیا جلتا ہے, رات کو بھی روشنی ہوتی ہے. حلیمہ نے رو کر کہا کوئی تیل میرے گھر میں نہیں, کوئی بتی جلتی نہیں, لیکن محمد جب سے گھر میں آئے 24 گھنٹے اجالا ہی اجالا ہوتا ہے. محمد جب سے گھر میں آئے, بولو 24 گھنٹے اجالا ہی اجالا ہوتا ہے. بہت پیارے نبی ہم کو ملے میرے پیاروں, بولو نا اللہ کی قسم, بہت پیارے نبی ہم کو ملے. اب میں بات کو ختم کروں گا, دوسری بات کو, محبت کرتے ہو نبی سے. یہ اجمیر والے بابا ہے نا, کون, وہ بھی میرے کو بولنے کا, آپ نہیں بولیں گے. ارے بولو نا, اجمیر والے بابا ہے نا, خواجہ معین الدین. ایک دن کیا فرمایا معلوم, کیا فرمایا, سارے مریدین بیٹھے تھے, اور ان کے مریدین, اللہ اکبر, کیونکہ ناشتے پر 3000 مولانا حسین, اپنے کو تو بیوی طلاق لے کے چلے جا رہے, 3000 کا لنگر ناشتے پر اجمیر میں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے اتنے مریدین بیٹھے تھے. اچانک خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, او میرے سارے جتنے بھائی حضرات بیٹھے ہیں سنو, میرے کو حضور قلبی مل گیا. میرے کو کیا مل گیا؟ حضور قلبی. اب حضور قلبی آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آیا,
وہاں بھی سب کو سمجھ میں نہیں آیا تو کسی نے پوچھا حضرت کیا مطلب حضور قلبی آپ کو مل گیا کیا مطلب؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی آنکھوں میں آنسو، داڑھی مبارک پر آنسو، بہت گورے گورے بہت خوبصورت تھے، ایسے آنسو کے قطرے نکلے، فرمایا حضور قلبی مل گیا۔ حضور قلبی کا مطلب یہ ہے کہ میں معین الدین گردن جھکاتا ہوں، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے، یوں گردن جھکاتا ہوں تو دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے۔ پھر بولو خواجہ معین الدین چشتی گردن جھکاتے تھے دل کے آئینے میں، آواز نہیں آ رہی، دل کے آئینے میں، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، خواجہ معین الدین چشتی گردن مبارک جھکاتے تھے دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے۔ ہم روز صبح آئینے میں دیکھتے ہیں، ہمارے چہرے پر محمد کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے، کہاں ہم کہاں وہ۔ ابھی کیا کہتا میں اجمیر درگاہ سے واپس آیا، کم بخت ویڈیو کوچ بس میں گیا، پکچر دیکھتا دیکھتا آیا، پانچوں نمازیں چھوڑا۔ خواجہ معین الدین چشتی بہت خوش ہوئے ہوں گے میرا مرید آیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حالات میں لکھا ہے، فرماتے جب سے میں بالغ ہوا مجھے یاد نہیں پڑتا میری تہجد کی نماز قضا ہوئی ہو۔ اور ہم اجمیر والے اتنے بڑے بزرگ کا مذاق اڑاتے ہیں میرے دوستوں۔ صبح صبح میں آئینے میں دیکھتے، اچھا آپ لوگ آئینے میں دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ منگاؤ آئینے، ارے آئینے میں دیکھنا سنت ہے۔ اگر کوئی آئینے میں دیکھے اور اس لیے دیکھے کہ میرے نبی بھی اپنا چہرے انور آئینے میں دیکھتے تھے اس لیے میں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہوں، یا چہرہ آئینے میں آئے گا اس سے پہلے 100 شہیدوں کا ثواب ہمارے نام عمل میں آئے گا۔ تو دیکھتے ہو نا آئینے میں؟ بہت دیکھتے ہیں بھائی۔ کتنے لوگوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھائی باہر ہوٹل پر بیٹھا ہوتا ہے، ہاں تھوڑی دیر میں اٹھتا ہے، گھر جاتا ہے پھر آتا ہے، پھر گھر جاتا ہے۔ تو ہم سوچے کیا گھر میں جا کے کچھ اماں کی خدمت کرتا ہے کہ ابا کی خدمت کرتا ہے؟ نہیں، گھر جا کے تھوڑا بال سیٹ کرتا ہے، ہاں وہ لگاتا ہے کچھ کریم وریم اپنے۔ تو اس کو کوئی اس کا بازو والا پوچھتا بھی ہے کیا ہوا کیا؟ تو کچھ ایک دم بدلا بدلا سا دکھتا ہے، چہرے پہ تو نے فیئر اینڈ لولی لگایا ہے، بال کی سٹائل بھی تیری، اور گھڑی گھڑی گھر میں جاتا ہے، یہ تو امچ۔ تو وہ پھر پوچھے گا، جان بوجھ کے بازو والا پوچھے گا لیکن تو تو آج ایک دم نہا دھو کے بیٹھا ہے ہوٹل پر بیٹھا، اور میں دیکھتا ہوں تھوڑا بھی پسینہ آتا ہے تو واپس جاتا ہے، بال بناتا ہے پھر آتا ہے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہے؟ تو دھیرے سے کیا بولے گا معلوم ہے؟ پہلی ہے نا پہلی، ہاں اس نے میرے کو موبائل پہ لکھا ہے یو آر لوکنگ اسمارٹ، یو آر لوکنگ ہینڈسم، تو بہت اسمارٹ دکھتا ہے، تو بہت ہینڈسم دکھتا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں سیٹ کرتا ہوں۔ ایک لڑکی نے مجھے لکھا یو آر لوکنگ اسمارٹ، یو آر لوکنگ ہینڈسم، تو کم وقت روز نہانا شروع کر دیا۔ انہیں پہلے 4 دن تک نہاتا نہیں تھا، گنداتا تھا، اب صبح بھی نہاتا ہے شام کو بھی نہاتا ہے، ادھر بال بناتا ہے ادھر بال بناتا ہے، ادھر تھوڑا فیئر اینڈ لولی لگاتا ہے، ادھر کریم لگاتا، واپس آ کر بیٹھا، ارے کیوں کہا؟ وہ لڑکی نے مجھے کہا یو آر لوکنگ اسمارٹ۔ ارے ایک لڑکی نے کہا یو آر لوکنگ اسمارٹ تو ہماری زندگی کا چلنے کا انداز بدل گیا۔ قربان جاؤ وہ مصطفیٰ پر جس کو پیدا کرنے والا اللہ خود فرماتا تھا تجھ سے حسین میں نے پیدا کیا نہیں اور پیدا کروں گا بھی نہیں، جو سانچے میں تجھے ڈالا وہ سانچہ ہی میں نے کمپلیٹ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ اسے میرے پیاروں خواجہ معین الدین چشتی گردن جھکاتے تھے، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا۔ ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم کو ہمارے چہرے پر محمد کا چہرہ نظر۔ کون کون تیار ہے؟ آج ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے، بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے، کچھ مت کرو، یہ ارادہ کرو حضور کے چہرے سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ مصطفیٰ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ، یعنی ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی کا چہرہ بہت پیارا چہرہ، اس لیے یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں بڈھے بڈھے بھی لوکنگ ہینڈسم، دیکھو کیسا کلین سے، بڈھی بولتی ہوگی یو آر لوکنگ اسمارٹ۔ ابھی میں نہیں بولتا لیکن مولانا حسین اپنا آمبولے میں آتا ہوں تو میرے کو لگتا ہے فیملی میں آیا، اس لیے میں بولتا ہوں۔ یہ آج کل جو جوان لوگ بال رکھتے ہیں نا، یہ تو آپ نے سب نے ٹوپی پہنی ہے، حقیقت میں میرے کو پہنا ہی ہے۔ ابھی میں نے ایک کو دیکھا، ایک آدمی آیا میرے مہمانوں کو لے کر، وہ گاڑی چلاتا تھا، اس کو میں نے دیکھا اتنی بڑی ٹوپی پہنا تھا اور یہاں بالکل بال نہیں، میں سمجھا کہیں عمرہ کر کے آیا ہے کہ بال نہیں، لیکن جب یہ ٹوپی اٹھایا نا تو معلوم ہے کہ یہ ایریا میں ہی بال نہیں ہے، یہ ایریا اس کا یتیم ہے۔ پھر یہاں دیکھا تو یہاں بھی بال نہیں، یہ ایریا فقیر ہے۔ پھر پیچھے دیکھا نا تو پیچھے سے بھی تھوڑا ٹکلا ٹکلا دکھا، ایسا لگا زکات کا ڈبہ رکھا ہے، اور اوپر ایسا ابھی بھائی ہوئی تو ایسے کھڑے کھڑے بال جیسے کڑک مرغی کا پر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔
بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ تو سمجھ میں ابھی بھائی ہمارے سورت میں کیا واقعہ ہوا وہ سننے جیسا واقعہ بتاؤ، آپ کو بتاؤ. ہاں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے واقعہ سننے کا. سورت میں جو واقعہ ہے نا، ایک جوان لڑکے نے بڑے بڑے بال رکھنے کا بڑے بال، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بڑے بال رکھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وفرا لما جمہ. میں بھی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں ہو پاتا ہے، وہ جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہو پاتے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بال رکھے. ہاں وفرا لما جمہ. وفرا یعنی کان کی لو تک زلفے، لما اور تھوڑا نیچے، جمہ اور تھوڑا. کیا ہمارے نبی کے بال مبارک ہوں گے، کیا خوبصورت ہوں گے. ابھی صورت میں ایک لڑکا جو ہے نا، اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ ایک دم بڑے بال رکھے اور پھر اس کی چوٹی بنائی، اور چوٹی بنا کے وہ امبوڑا بنا دیا. ایسا بھی کرتے نا. ہاں اور کیا بولتے معلوم ہے؟ وہ بالی ووڈ والے ایسا کرتے نا تو میں بھی کرتا. بالی ووڈ والا تو ننگا ناچتا، تو بھی ننگا ناچے گا. تو پورا ایسا امبوڑا بنایا. معلوم ہے اس کے باپ نے اس کو سمجھایا، بیٹا او بیٹا یہ بڑے بڑے بال کٹوا دے، امبوڑا مت بنا. یہ بڑے بڑے بال کٹوا دے، ایسا پیچھے امبوڑا سمجھ گئے نا، وہ مت بنا. تو ابا کو بولتا ہے نہیں میں نہیں کٹواؤں گا، میرے کو سب لوگ بولتے تو بہت اچھا دکھتا ہے اس میں. ابا نے دوسرے دن سمجھایا، بیٹا تیرے کو منع کیا تھا نا، یہ بڑے بڑے بال اور یہ امبوڑا تو نے بنایا، اے بیٹا کٹوا دے اس کو. بیٹا نہیں مانا. تیسرے دن ابا غصے ہوا، نالائق کمبخت سمجھ میں نہیں آتا، اتنے بڑے بڑے بال رکھا ہے اور پیچھے امبوڑا بناتا ہے، کٹوا دے. آج بیٹا بگڑا. کہا ابا میری زندگی، میرے کو رکھنے کا ہو تو رکھو، کٹوانے کا ہو کٹاؤ، آپ کا کو میرے کو بار بار ڈانٹتے. ابا نے کہا اس لیے ڈانٹتا ہوں، بہن کو دیکھنے آتے تیرے کو پسند کر کے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں آیا تو بعد میں بولے حسین کو پوچھنا، برابر سمجھ گئے بھائی. آج اس کو سب باتیں سمجھ میں آئے گی. آج افسوس کے ساتھ سوئے گا کہ میں نے کھانا کیوں کھلایا. خیر دوسری بات کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ میں بات ختم کر رہا ہوں. پہلی بات بولو لا الہ. دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کے چہرے سے نفرت نہیں کریں گے. مصطفیٰ بہت پیار کرتے تھے ہم سے. ارے بولو نا ہمارے نبی ہم سے، اللہ کی قسم جو ماں ہم سے پیار نہیں کرتی اس سے زیادہ مصطفیٰ ہم سے پیار کرتے تھے. میرے دوستو میں نے اکثر سنایا ہوں کہ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں جاؤ. ارے ہمارے نبی کی جنت بولو سب سے اونچی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی لیے ہمارے نبی کو پوچھا گیا کون سی جنت چاہیے؟ ہمارے نبی نے کہا میں سب سے بڑا نبی تو سب سے بڑی جنت، بولو جنت الفردوس. ہمارے نبی کو پوچھا گیا آپ کو کون سی جنت چاہیے؟ ہمارے نبی نے کہا میرے سے بڑا کوئی نبی نہیں، جنت الفردوس سے بڑی کوئی جنت نہیں، تو بڑا نبی بڑی جنت. اللہ نے کہا نا 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 آپ کو وہ جنت نہیں ملے گی. تو ہمارے نبی نے کہا وہ جنت میرے کو نہیں ملے گی. کہا وہ جنت تو آپ کی امت کو ملے گی. وہ جنت تو کس کو ملے گی؟ آج میں نے ابھی عشاء کی نماز میں پڑھایا، پہلی رکعت میں نے پڑھایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت الفردوس سب سے اونچی جنت میرا مصطفیٰ تیری امت کو دوں گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت میری امت کو دو گے تو اللہ میرے کو کیا دو گے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے عرش کے سامنے ایک محل بنایا ہے. جنت الفردوس تیری امت کے واسطے میرے عرش کے سامنے ایک محل بنایا ہے جس کا نام ہے مقام محمود. بولو کیا نام ہے؟ مقام. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ تمہاری منزل یہ ہوگی تم مجھے دیکھ کر مسکراتے رہو گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ مقام محمود پر پہنچانے والے ہمارے نبی. تو ارادہ کرو بھائی مصطفیٰ کا دامن. اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا. دیکھو میری یہ دو بات کمپلیٹ ہو جائے گی. ایک کام کرنا پڑے گا اور وہ کام کیا کرنا پڑے گا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز. ارے بولو نا 5 وقت کی. یہ اپنے اجمیر والے بابا ہے نا ان کے حالات پڑھو. میں نے بہت پڑھا. اگر میرے کو کوئی بولے نا کہ خواجہ معین الدین چشتی پہ بیان کرنا ہے میں آرام سے 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ بولتا رہوں گا. پڑھا آپ لوگ بھی پڑھو، اس میں کوئی بولے کمال کی بات نہیں، پڑھو گے تو آپ کو بھی ملے گا. خواجہ معین الدین چشتی کے ملفوظات میں لکھا ہے ایک مرتبہ آپ نے سارے مریدوں کو جمع کر کے فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تڑپتے رہو گے، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اور پانی کے لیے تڑپو گے مگر قومے میں پڑا ہوگا ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا. حالانکہ دریا بھی پلا دو تو بھی تمہاری پیاس بجھنے والی نہیں ہے. نماز پڑھو، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستوں پہلی بات لا الہ، اور دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مطلب
नमाज का दामन नहीं, नमाज का दामन है तो मुस्तफा का दामन है। इसलिए मैं कहता हूं भाई दाढ़ी तो बाद में आएगी, चलो अभी अभी तो आएगी नहीं। जिन लोगों ने दाढ़ी नहीं रखी है, इरादा कर लिया कि दाढ़ी रखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि कल आ जाएगी या परसों आएगी, आएगी तब आएगी, उधार का मामला है। लेकिन नमाज का मामला तो नकद मामला है, नकद मामला। कल की फजर से लेकर मौत की शाम तक कसम अल्लाह की खाकर कह दो मेरी नमाज कजा, सफर में भी कजा नहीं होगी, हजर में भी कजा नहीं होगी। क्योंकि मैं नहीं कहता, अल्लाह के वली आराम करने वाले अजमेर की दरगाह में फरमाते हैं तुझे मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों दो काम हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर दो मुस्तफ़ा का दामन यानी नमाज का दामन। एक आखिरी बात बताओ फिर बात खत्म। मैं बहुत जगह पर बताया, आंबोली में भी बताऊंगा। क्या मालूम है, एक गुनाह हम लोग करते हैं, हमको पता ही नहीं कि वो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, भयानक गुनाह है, बहुत भयानक गुनाह है। अल्लाह बस हिदायत अता फरमाए। वो क्या गुनाह मालूम है? और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा महीना आ रहा है। कौन सा? रबीउल अव्वल, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों कौन सा गुनाह मालूम? अगर हमारी माँ या हमारा बाप हमसे नाराज है, लाख कोशिश करो, उम्रे करो, हज करो, अल्लाह कहता मौत के वक्त तुझे कलमा नहीं दूंगा। कौन नाराज है? हमारी माँ या हमारा? सोच लो, सोच लो। माँ राजी है, अब्बा राजी है, नहीं है तो माफी मांग के राजी कर लो। क्योंकि देखो माँ जिस दिन राजी हो गई ना, माँ ने हमको कहा ना बेटा तू मेरा बेटा बहुत अच्छा, या अब्बा ने कहा तू मेरा बेटा बहुत अच्छा, माँ अब्बा बाद में बोलेंगे, अल्लाह आसमान पर कहते ओ माँ राजी हो गई, ओ अब्बा राजी हो गया, अल्लाह कहते मैं तो उससे ज्यादा रहमत वाला, मैं भी मेरे बंदे से राजी हो गया। इसलिए मेरे प्यारों एक वाकया बताकर बात खत्म करूंगा कि एक शख्स, बोलो एक शख्स हजरत उमर के पास आए। किसके पास आए? आकर कहा अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर को कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी माँ 100 साल की है। बोलो मेरी माँ, अब सुनना बराबर सुनना, आने वाले ने क्या कहा? कहा कि अमीरुल मोमिनीन मेरी अम्मा 100 साल की है और मेरी अम्मा को पेशाब लगती है। अब वो बेचारी चल तो नहीं सकती है, तो वो कहते हैं मैं उनको उठाता हूँ, उठा के हम उस जमाने में टॉयलेट घर के बाहर ऐसा खड्डा होता था, कहा वहां जाके बिठाता हूँ तो मेरी अम्मा पेशाब करती है। लेकिन वो शख्स ने आकर हजरत उमर को कहा अमीरुल मोमिनीन अब मेरी माँ इतनी बुढ़ी हो गई और मेरी माँ के मसाने इतने कमजोर हो गए, मेरी माँ के मसल्स इतने कमजोर हो गए कि मेरी माँ मुझे बुलाती है, ए बेटा इधर आ, इधर आ, मेरे को पेशाब आई, और बेटा आ इधर आ, इधर आ, मेरे को पेशाब आई। कहा मैं जाता हूँ, माँ को उठाता हूँ, माँ को घर के बाहर ले जाऊं, उससे पहले माँ मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। और उसने क्या कहा मालूम? हजरत उमर को, अमीरुल मोमिनीन को रोजाना 8 से 9 मरतबा ऐसा होता है, 8 से 9 मरतबा ऐसा होता है 24 घंटे में कि मेरी माँ बुलाती है बेटा बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ, मेरे को पेशाब आई, पेशाब आई, और कहते मैं जाता हूँ, माँ को उठाता हूँ और लेके जाओ, उससे पहले मेरी माँ मेरे ऊपर क्या करती है? पेशाब करती है। फिर मेरे कपड़े धुलने के, मेरे कपड़े बदलने के, फिर माँ के कपड़े धुलने के, माँ के कपड़े बदलने के। तो अब वो शख्स क्या कह रहे हैं मालूम? उमर अमीरुल मोमिनीन बचपन में मैंने माँ पर पेशाब किया, बोलो बचपन में मैंने माँ पर पेशाब किया, बुढ़ापे में माँ ने मेरे ऊपर पेशाब की, माँ का हक अदा हो गया, माँ का हक अदा हो गया। क्योंकि बचपन में मैंने माँ के ऊपर पेशाब किया और अभी बुढ़ापे में माँ मेरे ऊपर पेशाब करती, तो पेशाब तो दोनों ने एक दूसरे पर किया, हक। हजरत उमर जोर से रोए, आंखों में आंसू, चीख मारी हजरत उमर ने, कसम अल्लाह की हक अदा नहीं हुआ, हक अदा नहीं हुआ। क्योंकि जब तेरी माँ तेरे ऊपर पेशाब करती है, तू माँ को भले उठा के लेके जाता है, धुलाता है, लेकिन तू दिल में सोचता है कब तक माँ तकलीफ उठाएगी? 100 साल तो हो गए, अब अल्लाह उठा ले गए, कब तक माँ तकलीफ उठाएगी? हाँ, कब तक मैं धुलाना और धोना करता रहूंगा? अब तो 100 साल हो गए। हाँ, अल्लाह मेरी अम्मा को प्यार मोहब्बत से बोलो उठा ले। और जब तू तेरी माँ पर पेशाब करता था, वो माँ कहती थी अल्लाह मेरे बेटे को जल्दी जल्दी बड़ा कर दे, जवान बना दे, मेरे बेटे को अच्छा फ्यूचर दे दे, मेरे बेटे को खूबसूरत बना दे, मेरे बेटे का। वो माँ तेरे आने की और बढ़ने की तमन्ना करती थी और तू तेरे माँ के जाने की तमन्ना करता है। बहुत बड़ा फर्क है। पेशाब तो दोनों एक दूसरे पर करते हैं, मगर तू जाने की तमन्ना करता है, वो आने की तमन्ना करती थी। वो मालूम है वो शख्स बहुत जोर से रोए और रोकर हजरत उमर के पांव पर अपना सर रख दिया। कहा उमर तुमने सही कहा, मेरे दिल में बार बार ख्याल आता है कि बूढ़ी अम्मा कब तक तकलीफ उठाएगी, अल्लाह उठा ले। कहा तू ये सोचता है उठा ले, और वो सोचती थी अल्लाह आगे बढ़ा दे। मेरे प्यारो मत सताओ माँ को, मत सताओ माँ को। कितने जालिम औलाद होती है जो जमाने जमाने तक माँ बाप से बात नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आसानी का मामला फरमाए। तो ये 3 बातें कहकर मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूँ। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन यानी नमाज का दामन, और तीसरी बात अपने माँ बाप को अगर नाराज किया है
تو راضی کر لو، اور اگر راضی ہے تو تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ جو ماں کو دیکھتا رہتا ہے اللہ حج کا ثواب لکھتا جاتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے۔ بھائی سب کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک بہت اچھا، کیونکہ ربیع الاول مہینہ آنے والا ہے نا، اس وقت تو معلوم نہیں میرا آنا ہوگا نہیں آنا ہوگا، لیکن آج میں جو درود لے کر آیا ہوں نا، بہت پیارا درود ہے۔ وہ کون سا درود لایا معلوم؟ حبیب بھائی اور اسماعیل صاحب اتنا پیارا درود لایا انہیں، مجھے یاد ہے اتنا پیارا درود میں لایا ہوں۔ وہ کیا درود ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں بتاؤں، شارٹ میں بتاؤں، میں شارٹ میں بتاؤں۔ مکہ مکرمہ میں، بولو کہاں پہ؟ نہیں مکہ مکرمہ میں نہیں، مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ میں ایک غریب صحابی ہے، بولو ایک غریب صحابی، ایک غریب صحابی ہے، ہاں ان کے گھر کے باہر ایک اونٹ کھڑا ہے، بولو ان کے گھر کے باہر۔ اب صحابی غریب اور اونٹ جو باہر کھڑا ہے نا بہت اچھا، بہت مہنگا، تو پورے محلے والے کیا بولتے معلوم؟ چوری کر کے آیا ہوگا۔ کیا کر کے آیا ہوگا؟ جیسے آج ہمارے یہاں کوئی غریب آدمی ہو اور گھر کے باہر BMW کھڑی ہو، یا گھر کے باہر مرسیڈیز کھڑی ہو گئے، یا کسی کو ٹوپی پہنا کے آیا ہے، تو وہ غریب صحابی ہے اور باہر کیسا کھڑا ہے؟ اچھا، اور سب نے کہا یہ چوری 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 چوری، یہ باہر نکلے اور محلے والوں کو کہا میں نے چوری نہیں کیا، میں نے چوری نہیں کیا، میرے خون پسینے کی کمائی سے میں نے اونٹ خریدا ہے، میں نے چوری؟ محلے والوں نے کہا تو کیا خون پسینے کی کمائی سے اتنا اچھا اونٹ تیرے کو تو کھاد میں بھی نہیں آوے، تو چور ہے۔ اب محلے والے اس کو بولے تو چور ہے، اور یہ کیا بولے میں چور نہیں، میں نے خون پسینے کی کمائی سے یہ اونٹ خریدا ہے۔ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس گیا، سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ لوگ میرے کو چور کہتے ہیں، میں نے چوری نہیں کیا، اور محلے والے کہتے ہیں ہاں ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں یہ چور ہے۔ اب ہمارے نبی بھی دیکھ رہے ہیں محلے والے کہہ رہے چور ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں چور، یہ کہتے ہیں کہ میں چور نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی فیصلہ ہوتا ہے، تو کہا فیصلہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ سارا محلہ کہتا ہے کہ میں چور ہوں، میں اکیلا کہتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں، فیصلہ کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اونٹ جواب دے گا۔ کون جواب دے گا؟ اونٹ جواب دے گا۔ بس اتنا کہا اور اونٹ نے بولنا شروع کیا یہ چور نہیں ہے، بڑی محنت کی کمائی سے مجھے خریدا ہے۔ اب جب اونٹ نے کہا عربی زبان میں تو سب لوگ حیران ہو گئے، سب لوگ حیران کہ اونٹ بولتا ہے اور اونٹ اس کے ہاتھ میں گواہی دیتا، یعنی تھوڑی دیر پہلے جو ذلیل ہوتا تھا اب وہ عزت والا بن گیا۔ اب سب لوگ کہتے ہیں یہ بزرگ ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، یہ صحابی ہے، یہ کرامت والے، یہ شرافت والے، یہ احترام والے، یہ عزت والے، ابھی تھوڑی دیر پہلے چور اور ابھی عزت والے۔ تو ہمارے نبی نے وہ جو صحابی تھے نا ان کو بلایا، کہا کہ اونٹ نے جو تیرے حق میں گواہی دی، تیرا کوئی عمل ہے، تیرا کوئی عمل ہے کہ میں نے فرمایا اور اونٹ نے بولنا تیرا؟ تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ایک عمل ہے، میں ایک اسپیشل درود آپ کے اوپر پڑھتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اور جب انہوں نے وہ درود سنایا نا تو ہمارے نبی نے فرمایا تو وہ درود پڑھتا ہے کہ دنیا کا تو معاملہ حل ہو جائے گا، کل پل صراط پر تو اس طرح گزرے گا کہ تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ دنیا میں تو معاملہ حل ہوگا، آخرت میں سب سے مشکل منزل بولو کون سی؟ پل صراط، اس پر سے ایسا گزرے گا تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ وہ درود کون سا؟ 3 سطر والا درود ہے۔ کتنی سطر والا درود؟ 3۔ کون سی 3 سطر؟ اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء، اللہم سلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء، اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء۔ کتنی لائن ہو گئی؟ 3 لائن۔ اب یہ 3 لائن آپ کو یاد نہیں ہوگی، میں کارڈ لے کر آیا ہوں، اس کارڈ میں تینوں لائن لکھی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھو گے انشاءاللہ، دنیا بھی ہمارے قدم میں، آخرت بھی ہمارے قدم میں انشاءاللہ۔